سی سی ڈی کے انسپیکٹر جاوید اقبال ایک شہری کے ساتھ اغوا برائے تاوان کی واردات کرتے ہیں اور پھر تاوان کی رقم کے ساتھ جو ہے پکڑے جاتے ہیں۔ ڈی اے جی فیصل کامران صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیس ان تک کیسے پہنچا، اور جو بتایا جا رہا ہے کہ کانا پولیس کی ایک جو ہے اسپیشل جو ہے ٹیم تھی جس نے ان دونوں جو ہے افسران کو پکڑا، کیا معاملہ تھا، ان تک کیس کیسے پہنچا، اور یہ جو سی سی ڈی کا انسپیکٹر تھا، یہ جو اغوا برائے تاوان کی واردات میں ملوث تھا، وہ کیا معاملہ تھا اور اس کو پکڑنے میں کیا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علی، آپ ساری ڈیٹیلز لوگوں کو پتہ ہے کیا ہوا، کس طرح انہوں نے پولیس سے کانٹیکٹ کیا، آپریشنز پولیس کی ٹیم بنی، اس کو فالو کیا۔ سیفٹی آف جو ایبڈکٹی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے، جو بندہ کڈنیپڈ ہے اس کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے۔ وہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پولیس نے بالکل اس فیملی کو حوصلہ بھی دیا۔ دے ور ناٹ ولنگ، ان کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ ہمیں شک ہے کہ پولیس والوں نے اٹھایا ہے تو پھر پولیس والوں کو شکایت کیسے کریں بالکل گے، ایسی ہے۔ ٹھیک۔ تو یہ والا جو ان کا ٹرسٹ ون کرنا تھا پہلے کہ نہیں ہم کر کے دیں گے آپ کو۔ اس کے بعد ہم اس کے پیچھے گئے، وہ سیفلی آپ نے اپنے ویلاگ میں نے آپ کا دیکھا، اس میں آپ نے ساری ڈیٹیلز بتائیں۔ وہ ساری چیزوں کے بعد جس وقت اس کو پکڑا، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے چھپایا نہیں، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے سامنے رکھا کہ یہ بندہ ہے، یہ غلط ایکٹیویٹی میں انوالو ہے، پکڑیں اس کو، پرچہ دیں، اور اس کو سی سی ٹی کے حوالے کیا۔ جس طرح ہم نے اس سے پہلے وہ جو دوسرا سب انسپیکٹر تھا جو انارکلی میں تعینات تھا، جس طرح اس کو پکڑا، جب ٹریس ہوا پکڑا گیا تو ہم نے کہا کہ نہیں اس کو بھی ہم سی سی ٹی کے حوالے کریں گے۔ تو پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی لاہور پولیس میں، پنجاب پولیس میں بہت سخت میکنزم ہے، اور یہ کانسیپٹ لوگوں کا، اور یہ جو ٹرسٹ ہم نے ون کیا نا کہ پولیس کی شکایت پولیس کو لگائیں گے کوئی کارروائی نہیں ہوگی، پولیس والے کیا کر لیں گے، تو اب لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یس کوئی پولیس والا غلط کام کرے گا اور پکڑا گیا ہے اور ثابت ہوتے ہیں تو اس کو اتنی ہی سزا ملے گی جو کسی بھی کرمنل کو ملتی ہے۔ تو اس کے اندر امپورٹنٹ چیز وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے اور وہ پبلک ٹرسٹ ہے۔ اس کے اوپر کرٹیسزم بھی بڑا سارا ہو رہا ہے، جی پنجاب پولیس میں یہ ہو گیا، پنجاب پولیس خود ڈاکو بن گئی، وہ لوگوں کا اپنا اوپینین ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس میں سلور لائننگ یہ ہے کہ پنجاب پولیس اتنی کوگنیزنٹ ہے کہ جہاں ان کا کوئی بندہ کسی غلط ایکٹیویٹی میں ہوگا اس کو چھپائیں گے نہیں، آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہم نے چھپایا نہیں، ہم نے کہیں ایف آئی آر کے اندر کوئی ورڈز مینس نہیں کیے، جس طرح کسی کرمنل کے کیس میں ہونی تھی وہی ایف آئی آر، وہی سلوک، وہی اکاؤنٹیبلٹی اور وہی چیزیں چلیں گی۔ ساتھ اس کے یہ ہوگا کہ وہ نوکری سے بھی جائے گا، ڈسمس بھی ہوگا، ہی ول ناٹ بی اے پارٹ آف پولیس اینی مور۔ اچھا سر، تھوڑا سا بتا دیجیے گا، چونکہ اس فیملی کے ساتھ ہمارے بھی کچھ جو ذرائع تھے وہ رابطے میں تھے، اور فیملی بہت ڈری ہوئی تھی، اور وہ آپ لوگوں کے پاس آ بھی نہیں پا رہے تھے۔ آپ تک یہ کیس کیسے آیا؟ اور ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ کیس آپ کے پاس تھا اور آپ نے یہ نوٹس لے کے ایک خصوصی تفتیشی ٹیم یا ایک خصوصی ٹیم بنائی جنہوں نے انہیں پکڑا، تو پھر یہ انہیں توان دیتے ہوئے کیوں نہیں پکڑا گیا؟ یہ توان لے کے چلے گئے، وہ بازیاب ہوا، اس کے بعد انہیں پکڑا گیا؟ میں تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل جانا چاہ رہا ہوں۔ کڈنیپی جو ہے اس کی زندگی امپورٹنٹ ہے، پہلے سب سے وہ سیفلی ریکور ہو جائے، پھر اس کے بعد سارے کام ہو سکتے ہیں، پیسے دوبارہ بھی آ سکتے ہیں۔ کیس ٹریس کوئی بھی ایسا بڑا کیس نہیں ہے جو لاہور پولیس نے ٹریس نہ کیا ہو، سی سی ڈی نے ٹریس نہ کیا ہو۔ یہ ساری پولیس فورس جو ہے اس میں بڑے کمپٹنٹ لوگ موجود ہیں، بڑے اچھے آئی اوز ہیں، ٹریسنگ والے ایس ایچ اوز ہیں، کوئی کرائم چھوڑتے نہیں ہیں، جس کے پیچھے پڑ جائیں وہ ہم حل ضرور کر لیتے ہیں۔ تو پہلے اس بندے کی جان امپورٹنٹ ہے، وہ آ جائے، اس کے بعد جس نے پیسے لیے ہیں وہ پیسے سمیت پورے کے پورے پیسے اسی طرح واپس بھی دیے گئے۔ تو کیس کیسے آیا آپ کے پاس؟ کیس ایسے آیا کہ مجھے ایک انون نمبر سے کال آئی کہ یہ واقعہ ہوا، یہ فیملی ہے، یہ ان کا نمبر ہے اور وہ کانٹیکٹ نہیں کرنا چاہتے پولیس کو، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آئی ڈونٹ نو دیٹ پرسن۔ میں نے اپنے ایس ایچ او کو اور ایس پی ماڈل ٹاؤن دونوں کو بھیجا کہ آپ اس کے اوپر یہ فوراً چیک کرو، اس سے رابطہ کرو۔ انہوں نے کہا دے آر ناٹ ولنگ، وہ ہمیں قریب بھی نہیں آنے دے رہے۔ پھر ہم نے ان کو کہا کہ تھوڑے سے فاصلے پہ گھر سے باہر آ جائیں، ہم سے بات کریں، لیکن بات ضرور کریں۔ پھر ان کا ٹرسٹ ون اوور کیا، ان کو بتایا کہ نہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ پولیس نہ ہو سکتا ہے کوئی اور ہو سکتا ہے کرمنلز ہوں، بہت سارے ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں نا، لوگ ایف آئی اے والے بن کے ریڈ کر دیتے ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ وہ پرائیویٹ لوگ تھے۔ بہت ساری جگہوں پہ جینونلی بھی ایسے جہاں انسیڈنٹس ہوئے ہوں گے وہاں پہ ایکچوئل میں لوگ امپرسنیٹ بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے ان کے ساتھ جینون ایفرٹس کی ٹیم ساری لگائی۔ پہلی پرائورٹی تھی کہ وہ خیر خیریت سے زندہ سلامت اپنے گھر آ جائے، اس کے بعد ساری چیزیں ہوں گی، اور وہی چیز ہوئی۔ ایک ایک منٹ پہ ان کے ساتھ ہم ان ٹچ بھی تھے، اور الحمدللہ جس ٹائم یہ رقم توان کی دی گئی
آپ کی ٹیم سبھی نے جو ہے فالو کر رہے تھے؟ بالکل، وہ سارا کام ہم اس لیے کر رہے تھے کہ ظاہر ہے وہ لوکیشن چینج کر رہے تھے، ابھی ادھر آ جائیں، ہائی کورٹ چوک آ جائیں، اب فلاں جگہ پہ آ جائیں، پھر وہاں سے چینج. یہ طریقہ کار ہوتا ہے ایسے لوگوں کا. اور مووی کو کتنی دیر بعد جو ہے وہ رہا کیا گیا تھا یہ تاوان کی رقم وصول کرنے کے بعد؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں تفتیش میں میٹر کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اندر مثل میں کیا آئے گا، یہ سارے فیکٹس وہ ہیں جو ہم انویسٹیگیشن والے پارٹس جو کل سی سی ڈی نے اس کی تفتیش کرنی، کیونکہ اغوا برائے تاوان کا کیس تھا، مینڈیٹ سی سی ڈی کا تھا. ہم نے بالکل سی سی ڈی کو دیا کہ اس کو اس طرح کریں، اور وی آر ڈیڈ شور کہ اس میں جو ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی ہیں وہ اس کے اندر میرٹ بھی انشور کریں گے، اور اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو 100% کسی بھی کرمنل کے ساتھ سر ہوتا ہے. ایک چیز بتائیے گا کہ یہ ولید کا کیا بیک گراؤنڈ تھا؟ کیونکہ نارملی جب اس طرح کی کوئی واردات کی جاتی ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ کسی اس طرح کے بندے کو کڈنیپ کیا جائے جو کسی نہ کسی معاملے میں کہیں نہ کہیں مشکوک ہو. اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ بتایا جا رہا ہے کوئی تاجر ہیں یا کوئی کال سینٹر؟ یہ آن لائن ٹریڈنگ اور یہ آن لائن والا اس کا کام تھا. اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنی پوری زندگی سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دیتے ہیں، اسٹیٹس لگا دیے، پیسے گنتے ہوئے اسٹیٹس لگا دیے، اپنا بتانا شروع کر دیا کہ میں اتنے پیسے کما رہا ہوں اور یہ وہ. اس کے گھر والے بہت ہمبل بیک گراؤنڈ سے تھے، ان کو اپنا گھر وہاں پہ ٹائپ آف گروی رکھوانا پڑا یا مارٹگیج کرانا پڑا کہ اتنے پیسے ہمیں دے دیں کہ ہم اپنے بیٹے کی زندگی بچا لیں، اور پھر اس کے بعد آپ یہ گھر لے لینا ہم سے. ٹھیک ہے، تو وہ وہاں پہ یہ بات تھی. تو اس کا بیک گراؤنڈ، یہ بزنس بیک گراؤنڈ تھا، آن لائن والا کوئی ٹریڈنگ اور اس طرح کا کاروبار کرتا تھا. تو یہ بہت ساری چیزوں پہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ ہماری پوسٹ ہوتی ہیں یا سوشل میڈیا پہ ہم اپنی پرائیویٹ لائف باہر سب کے سامنے شیئر کر دیتے ہیں، کبھی کبھی اس سے بھی فرق پڑتا ہے. اور کرمنل ایلیمنٹس ہمیشہ، چاہے وہ اس کیس میں انفارچونیٹلی وہ پولیس آفیشل تھا، لیکن ادروائز بھی بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ یہ کس تھانے میں تعینات تھے، اور ان کے ساتھ ایک غالباً کانسٹیبل توصیف کا بھی نام آ رہا ہے، اور کچھ دیگر بھی احباب تھے، یا صرف یہ دو مل کے یہ واردات کر رہے تھے؟ اور کیا یہ ان کی پہلی واردات تھی یا ان کے اوپر پہلے بھی؟ یہ ساری چیزوں کا جواب سی سی ڈی دے گی، کیونکہ ہم نے جو مین ملزم پیسوں سمیت جو لوگ وہاں سے پکڑے اور ان کو حراست میں لے کے ان کو دیا، تو وہ ساری چیزیں اب انہوں نے اس سے پہلے کیا ایسے کیا تھا یا یہ پہلی تھی. اور آئی ایم شیور کہ اتنی جرت پہلی دفعہ والے میں نہیں ہوتی. اغوا برائے تاوان بہت سیریس اور بہت ہینیس اوفینس ہوتا ہے، جس کے اندر آپ دیکھیں کہ اٹس اے ڈو اور ڈائی سچویشن. پکڑے گئے تو اس میں سزائے موت ہے. ٹھیک ہے، تو اس کیس کے اندر یہ ساری چیزیں تفتیش اس میں سی سی ڈی کرے گی اور انشاءاللہ بہترین کرے گی، اور وہ بتائیں گے. اچھا سر، وہ جو تاوان کی 40 لاکھ رقم تھی وہ تو آپ لوگوں نے ریکور کر لیا، اور اس حوالے سے جو ہمارا کچھ فیملی ذرائع سے وہ کہیں نہ کہیں تشویش کا شکار تھے کہ پتہ نہیں وہ جو 40 لاکھ انہوں نے اپنا گھر گروی یا جس طرح بھی کر کے دیا وہ واپس آ پائے گا یا نہیں. ہم نے سی سی ڈی والوں کو ریکویسٹ کی کہ ایز سون ایز پاسبل، دیکھیں کیس بلڈ اپ کرنا ہے. ایک جینون کیس ہوا برائے تاوان کا، پیسے دیے گئے، گروی رکھ کے دیے گئے، اس کی پوری منی ٹریل وہ بیچاروں نے پرووائڈ کر دی، اس کے بعد وہ پیسے واپس بھی ریکور ہوئے. یہ ساری جو واپس ریکوری ہوئی، اس کے بعد اگر یہ پیسے ہم نیکی کے طور پہ ان کو فوراً دے دیں تو کیس میں ریکوری شو کرنی ہے نا. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ پیسے ہم نے اس میں شو کرنے ہیں اور عدالت سے سپرداری ہونی. تو ہم نے ان کو یہ ریکویسٹ کی کہ ان کو یہ سپرداری والا پروسیس جو ہے ایز سون ایز پاسبل کر دیں. 1-2 دن کے اندر اندر کورٹ میں جو چیزیں جو 4 دن میں بھی ہونی ہیں وہ 2 دن میں ہو جائیں، جو 2 دن میں ہونی ہے 1 دن میں ہو جائے. تو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو یہ میں نے خود ذاتی طور پہ بھی ان سے ریکویسٹ کی ہے. اور اب کیونکہ یہ پورا کیس اوپن ہو گیا ہوا ہے آپ کے سامنے، اور آپ نے دیکھا کہ اس میں کہیں پہ بھی نہ سی سی ڈی نے چھپایا نہ پولیس نے چھپایا. کردار ادا کیا. اور سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ لوگ کہیں بھی یہ بات کرنے لگ جاتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ پولیس والا جو ہے یہ ڈکیتی میں ملوث پایا گیا. آپ یہ دیکھیں کہ اس کو پکڑا بھی تو پولیس ڈپارٹمنٹ نے ہے نا. پولیس ڈپارٹمنٹ جب اپنے بندے کا جو ہے اس طرح کا جو ہے کرائم اس کو برداشت نہیں کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ ہم اس کو جو ہے ایک تو سزا تو ملے گی جو اس نے حرکت کی ہے، بلکہ اس کے بعد اس کو نوکری سے بھی جانا پڑے گا اور اس کی بدنامی وہ ایک الگ ہوگی. سر عمار شاہ کے حوالے سے بتا دیں کہ شادرہ میں جو ڈکیتی ہوئی، یہ وہ جو مدعی تھے وہ بتاتے ہیں کہ اسی پیٹرن پہ ہمارے ساتھ 4 سال سے ہو رہی تھی. کیا یہی ملوث تھے، اور یہ کون سے تھانے میں تعینات تھے، اور کیا یہ آپریشن ونگ میں تھے؟ انارکلی میں تعینات تھا. انویسٹیگیشن ونگ سے ریسنٹلی آپریشنز میں اس کا ٹرانسفر ہوا تھا، انارکلی میں پوسٹ ہوا، اور اس کے بعد رہائشی تھا شادرہ کے علاقے کا. اچھا، تو اسی ایریا میں اس نے یہ کام شروع کیا ہوا تھا. اب اگین پھر میں یہی بات کہوں گا کہ اس کی جو تفتیش ہے، ہماری بہت ساری چیزیں میڈیا پہ اس طرح گفتگو کرنے سے ہماری مثل خراب ہوتی ہے یا فیکٹس ڈسٹارٹ ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے میں کوئی ایسی بات کروں جو مثل میں بعد میں جو فیکٹس کلیئر آئیں سارے، جو وہ منہ سے بول رہا ہو ملزم، وہ اسے ویری کر جائیں. تو اس لیے اس کیس میں ملزم کو فائدہ نہ ہو، تو اس لیے ہم یہاں پہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ریسٹرکٹ رکھتے ہیں یہ بات کرتے ہوئے. لیکن
یہ ساری چیزیں تفتیش میں آ جائیں گی. اور اگین میں یہ سمجھتا ہوں کسی کے ساتھ گن پوائنٹ پہ رابری کرنا, 5.25 لاکھ روپے اسے گن پوائنٹ پہ چھین لینا, یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ پہلی دفعہ ہو. اچھا سر, مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا یہ صرف 2 لوگ ہی تھے جو ایک ڈکیتی کر رہا تھا اور ایک جو ہے اغوا برائے تاوان کی واردات کر رہا تھا, یا باقی ابھی پکڑے نہیں گئے ہیں؟ اس حوالے سے بتائیے. دیکھیں یہ جو ہمیں ویڈیو تھی, ویڈیو کے اندر 2 لوگ تھے, ٹھیک ہے, جو سنیچنگ والی شادرہ والی ویڈیو تھی تو اس کے اندر 2 لوگ تھے, وہ 2 لوگ دونوں گرفتار ہو گئے, ٹھیک ہے, ایک پرائیویٹ تھا اور ایک پولیس والا تھا. تو اسی طرح ان کے آگے کوئی گینگ ممبر ہیں, کوئی فیسیلیٹیٹر ہے, یہ ساری چیزیں انشاءاللہ جب سامنے آئیں گی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ پورا گینگ بنایا ہم نے, یہ لوگ تھے, اس طرح کرتے تھے. کہیں پہ چیزیں ہوں گی, کہیں پہ زیور ہوتا ہوگا, اگر اس سے پہلے وارداتیں ہوئیں تو اور چیزیں ہوں گی, موبائل ہوں گے, وہ کہاں ڈسپوز آف ہوتے تھے, ان کا نیٹ ورک کیا تھا, یہ سب وہ سوال ہیں جن کا میں بھی جواب چاہتا ہوں اور ہمارے جو شہری ہیں وہ بھی چاہتے ہیں, تو وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. لاسٹلی ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بطور ایک شہری جب کبھی اس طرح کی کوئی چیز سامنے آ بھی جاتی ہے تو شہری کو یہ لگتا ہے چونکہ یہ ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہے, یہ کسی طرح ہائی لائٹ ہو گیا ہے, لیکن ان کے ساتھ اس طرح کی کارروائی نہیں ہوگی یا ان کے ساتھ اس طرح کے مبینہ معاملات نہیں ہوں گے جو ایک عام شہری کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو ان دونوں کیسز میں جس میں CCD کا انسپیکٹر جو ہے اغوا برائے تاوان میں ملوث تھا, یا یہ جو ہے پولیس کا آپریشن کا سب انسپیکٹر جو ہے یہ ڈکیتی کی واردات کر رہا تھا, ان کے ساتھ بھی میرٹ پہ انصاف ہی ہوگا؟ اس سے زیادہ انصاف ہوگا جتنا ایک کرمنل کو جس طرح کا انصاف اس کے ساتھ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کی تفتیش, اس کی پروزیکیوشن, ہر چیز پہ ہمیں خود سپرویژن رکھ کے انشور کرنا چاہیے کہ اگر بھلے کسی اور کیس میں کسی چھوٹی موٹی رابری کے بندے کو کم سزا ہو, ان کو پوری سزا ہونی چاہیے. تو ان کیسز کو فالو اپ بھی ہم کر رہے ہیں, CCD کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, اور یہ ایک ٹیم ہے نا, IG صاحب کی قیادت میں آپریشنز ونگ ہے, انویسٹیگیشن ونگ ہے, لاہور پولیس ہے, CCD ہے, ہم سارے ایک دوسرے کے لیے کام کر رہے ہیں. کوئی برا ایلیمنٹ ادھر بھی ہو سکتا ہے, ادھر بھی ہو سکتا ہے, یہاں ہوگا تب بھی ہم پکڑیں گے, وہاں ہوگا وہ پکڑیں گے, سزا دلوائیں گے. ہم نے ویڈ آؤٹ کرنا ہے چیزوں کو. دیکھیں جو سسٹمز ہیں, آپ 70 سال سے ایک سسٹم کے اندر اگر کچھ ایسے بیڈ ایلیمنٹس یا ایک برے رویے یا چیزیں عادتیں ایسی پڑی ہوئی ہیں اور اس کو انفارچونیٹلی اگر اس طرح سے شروع میں ہی ٹھیک نہیں کیا گیا, تو آج ہم ٹھیک کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے ہم نے. گورنمنٹ نے کہا کہ بالکل کرپشن ٹالریٹ نہیں ہوگی, تو 0 ٹالرنس اگر کرپشن پہ ہے تو اس کا نتیجہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. جہاں کرپشن پکڑی جا رہی ہے فوراً اس کے اوپر کارروائی کر رہے ہیں, اور یہ وہ ٹرسٹ ہے لوگوں کا. اب ہمارے پاس لوگ شکایت کر رہے ہیں, پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہم اس کی اگر فریکوینسی چیک کریں, اب میرے پاس جو درخواستیں ہیں وہ کم ہونا شروع ہو گئیں, ٹھیک ہے. جو جتنی تیزی سے پہلے غلط ریٹ کی پیسے مانگنے کی درخواستیں تھیں, بدتمیزی کی شکایتیں تھیں, قدرے کم ہو چکی ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ کہ لوگوں کے لیے ایزی ہو چکا ہے کہ فوراً بتانا. 1787 فوراً بتاتے ہیں کہ آپ کے فلاں ناکے کے اوپر پولیس والے نے استہ کیا, فلاں جگہ پہ پیسے لیے, فوراً کارروائی ہوتی ہے, نظر آتا ہے. تو ہم نے وہ ٹرسٹ بھی ون کیا, اور ساتھ ساتھ اس کے کہ یہ تھوڑی سی ان کو خوف بھی آ رہا ہے اس چیز کا, سزا کا خوف بھی آ رہا ہے. پھر آپ نے کہا کہ ان کو سزا اس طرح ملے گی یا نہیں ملے گی, وہ سزا ہے. پلس ڈپارٹمنٹلی بھی آپ چیک کر لیں, جن لوگوں کو ڈسمس کیا گیا کرپشن پہ, آج بھی وہ آپ ان میں سے بتا دیں, کوئی SHO لگا ان میں سے بتا دیں, کوئی بہت سارے ایسے لوگ ہیں آج بھی ڈسمس پڑے, ہم ان کو بالکل بحال نہیں کر رہے, ان کی اپیلز ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ بھلے جائیں وہ ایک لمبے پروسیس میں کورٹوں میں جائیں اور سروس ٹریبیونل سے بھلے جا کے 2 سال بعد کوئی ریلیف لے کے پھر آ جائیں, لیکن ان کے ریکارڈ میں بڑا بڑا لکھا ہوگا یہ اغوا برائے تاوان میں تھا, یا یہ کسی ایسے کرائم میں انوالو تھا, اور یہ اس قابل نہیں ہے, اس کو میجر پنشمنٹ ہوئی ہے, تاکہ وہ اگلے سے اگلے سالوں میں بھی افسر اس کو دوبارہ پوسٹ نہ کریں. سر ایک چیز بتائیں کہ یہ وردی کی ایک ذمہ داری ہے, اور میں بہت سے افسران کو جانتا ہوں جو واقعتاً اس کی ذمہ داری کو سمجھ کے جو ہے دن رات ہمارے جان و مال کے تحفظ کے لیے روڈ پہ موجود ہوتے ہیں. لیکن یہ چند کالی بھیڑیں ہوتی ہیں, جیسے ایک سب انسپیکٹر تھا اور ایک انسپیکٹر تھا. اب یہ دونوں 3 4 5 سال سے تو ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہیں, اور جو ان کا کانفیڈنس تھا, مطلب کہ اس سے بہت کم ہینیس کرائم موجود تھا, لیکن انہوں نے پریفر کیا کہ وہ گن کے ساتھ ڈکیتی کریں یا گن کے ساتھ کسی کو اغوا کریں. تو آپ کو کہیں یہ لگتا ہے کہ جو ان کا کانفیڈنس تھا وہ ایک چھوٹی چھوٹی واردات کو کرتے 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 یہ یہاں تک پہنچے تھے؟ میں تو آپ سے یہ بات کی ہے کہ اتنی بڑی ہینیس کرائم آپ کوئی کرمنل مائنڈیڈ آدمی کر سکتا ہے. میں نے اسی لیے اس طرح کے انسیڈنٹس ہونے کے بعد ہم نے یہ کہا ہم ان کی پروفائلنگ کرائیں گے, سائیکولوجیکل پروفائلنگ کرائیں گے کہ اس میں کتنی کرمنل ٹینڈنسی ہے. ہمارے پاس شکایت آتی تھی, کئی لوگوں کی ابھی بھی آتی ہیں, کچھ کی اپیلز پینڈنگ ہیں کہ نشے کے عادی تھے, رپورٹ ہوئے ہیں, اب اس کے بعد ان کا علاج بھی کرایا.
अब उनकी रिपोर्ट्स रैंडम टाइम में चेक भी कर रहे हैं, लेकिन एक बंदे की अगर एक टेंडेंसी है तो उसको रीचेक करना, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करना, तो हम ये शुरू करवा रहे हैं कि अब मेरे जितने ऑफिसर्स हैं, शुरू में एक छोटा सैंपल लेंगे कि जितने लोग फील्ड में लगे हुए हैं उन सब की एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग कराएं कि किसके अंदर क्राइम की टेंडेंसी है, ताकि उन लोगों को हम ठीक करें। लास्टली सर ये बता दें कि गुज़िश्ता अगर 6 माह की बात की जाए तो कितनी वारदातों में ये पंजाब पुलिस के एहलकारान मुलविस पाए गए? एक वारदात वो भी थी जिसमें वो पुल के ऊपर से कैश जो है नीचे गिरवाया गया था, एक में शायद वो कोई ऑफिशियल था, वो गाड़ी जो है वो ट्रैप लगा के ले गया था, तो ये बिल्कुल, वो जो इकबाल टाउन वाली गाड़ी स्नैच हुई थी और एक वो वो भी था, जिसको शॉर्ट टर्म अगवा किया गया था और वो पैसे जो हैं वो पुल से वो भी थे। और इसके अलावा रेप का केस भी था, रायविंड में रिपोर्ट हुआ था। वो इस तरह के मल्टीपल केसेस आपके सामने होंगे, लेकिन आप ये भी रखें, दिस इज़ नॉट अ जस्टिफिकेशन फॉर एनी रॉन्ग डूइंग बाय एनी पुलिस ऑफिसर, बट जहां आप 1 लाख डाकू और चोर और वो क्रिमिनल्स पकड़ रहे हैं, उसके अंदर से 10, 20, 25, 50 पुलिस वालों का होना ज़ाहिर है इसी माशरे का हिस्सा है। टेम्पटेशंस हो सकती हैं, पैसे कमाने के चक्कर में लालची हो सकते हैं, खुदा को भूल के, वर्दी के तकद्दुस को भूल के ये ख़राबी कर सकते हैं, तो बिल्कुल उनके ऊपर सिस्टम मौजूद है। सर ये बात कह देते हैं कि जी हालात की कशीदगी थी तो हम ये इंतहाई कदम उठाने में जो है मजबूर हो गए, बिल्कुल ऐसी बात समझते नहीं, हैं? नहीं ये कोई मंतक नहीं है। क्रिमिनल एक्टिविटी की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। क्राइम करने वाला जो क्रिमिनल माइंडेड आदमी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जो चीज़ें आपका लॉ कहता है हम उसकी पासदारी कराएंगे। आखिरी चीज़ ये है कि एक जो है एक अज़राए तफन्नुन एक चीज़ चल रही थी, पता नहीं वो क्या है, मैं उस पर आपकी ओपिनियन चाह रहा था कि कहा गया कि एक दिन ऑपरेशन विंग का सब इंस्पेक्टर जो है डकैती में मुलविस था तो उसको सीसीडी ने उठा लिया, सीसीडी का बंदा अगवा बराए तवान में मुलविस था तो ऑपरेशन विंग ने उठा लिया और वो कोई साहब हैं वो उन्होंने लिखा कि स्कोर बराबर हो गया। उस हवाले से कुछ बताएंगे? देखिए, अब लोगों का लाइटर मोड में कोई बात कह देना, उसमें इस तरह की कोई बात नहीं। मैंने डे फर्स्ट पे एडिशनल आईजी सीसीडी को भी कहा था, मैंने कहा ये ऑपरेशन विंग की 25,000 नफरी आपके डिस्पोजल पे है, आपके जितने लोग जो काम कर रहे हैं हम सारे आपके साथ हैं, और ये पूरी एक टीम है, एक आईजी, एक कमांड है उसकी, और उसके नीचे डिफरेंट विंग्स हैं। स्पेशल ब्रांच भी काम कर रही है, ट्रैफिक भी काम कर रही है, सीटीडी भी काम कर रही है, तो बहुत सारे विंग्स हैं ना जो काम कर रहे हैं। तो दिस इज़ वन टीम। इसके अंदर कोई खराबी वो देखेंगे, वो भी पुलिस से गए हैं, ठीक है, मैं भी पुलिस में हूँ, हो सकता है मैं कल सीसीडी में हूँ, वो कल कहीं और हो, तो दिस इज़ वन पुलिस। तो कोई ऐसी पंजाब पुलिस ठीक है, तो देयर इज़ नो स्कोर सेटलिंग। कई दफ़ा ऐसे होता है, बहुत मर्तबा कोशिश की जाती है जानबूझ के कि कोई ऐसी आपस में बदगुमानी पैदा की जाए, लेकिन मेरे ख्याल में चट्टा साहब भी बड़े अफसर हैं और वो मुझे भी ज़ाती तौर पे जानते हैं, तो उनको भी ये पता है कि हमारी ऑपरेशंस विंग लाहौर पूरे का पूरा उनके डिस्पोजल पे है। क्राइम फाइटिंग के लिए हमारा हर सिपाही भी उनके साथ उसी तरह कोऑपरेट करेगा जैसे उनके तमाम अफसर और उनके तमाम लोग हमारे साथ कोऑपरेट। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ डीआईजी फैसल कामरान साहब मौजूद थे और ये बता रहे हैं कि किस तरह से इस जो है अगवा बराए तवान की वारदात को पहले तो उस फैमिली को जो है एतमाद में लिया गया और फिर किस तरह से मूवी को बाजियाब करवाया गया और फिर जो है इंस्पेक्टर उनके साथी को तवान के हमरा गिरफ्तार किया गया। आप अपनी राय से आगाह कीजिएगा, तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।